اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی عدالت کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ رنجیدگی کا سبب بنتی اور ہماری خوشی چرا لے جاتی ہے، کیونکہ جو کام وہ کرتے ہیں ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہمیں وہ کام نہیں جن کے بارے میں کلام منع کرتا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے کہ نہ کرو تو نہ کریں، لیکن میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق میں سوچ سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں بہت سے ایسے مرد و خواتین کو جانتی ہوں جو خدا کے لوگ ہیں اور جو فلمیں وہ دیکھنے جاتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور اگر میں ایسا کروں گی تو میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی مجھے وہاں دیکھے، اور لہٰذا میں ایسے وقت میں سے گزری جہاں یہ سب میرے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود کو مسیح بھی کہلوائیں اور فلمیں بھی دیکھیں؟ اور اب بھی اگر میں اس کے بارے میں زیادہ سوچوں تو میرے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، کیونکہ مجھے اپنی ہی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ میں آپ کے بچوں سے متعلق بات نہیں کر رہی، اپنے بچوں کے لیے حدود کا تعین آپ کو ہی کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں اس معیار کے مطابق زندگی گزارنا سیکھنا ہے۔ لیکن پولس کہتا ہے اگر آپ اسے ایمان کے ساتھ کھاتے ہیں تو جو گوشت بتوں کو چڑھایا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، آپ کھا لیں۔ ایمان یہ کہ جب آپ نے یہ کیا تو آپ کے اندر احساس جرم نہیں ہے۔ ہم چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ کسی شخص نے کپڑے کیسے پہنے ہیں یا بال کیسے بنائے ہیں، اس کے جسم پر کوئی ٹیٹو تو نہیں، اس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شخص کا دل کیسا ہے۔ اور بہت سے لوگ جنہیں چرچ کے اندر ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، جب وہ چرچ میں آتے ہیں تو چرچ انہیں بھگا دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ جیسے نظر نہیں آتے، آپ وہ نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو خدا کی محبت سکھائیں، انہیں سکھائیں کہ کس طرح خدا کے ساتھ ایک شخصی اور گہرا رشتہ رکھیں، اور پھر خدا کو انہیں بتانے کا موقع دیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور خدا کو مجھے یہ بتانے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اسے میرا سگریٹ پینا پسند نہیں ہے۔ میں نے 9 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کیا تھا۔ اب شاید مجھے اس بارے میں کچھ خطوط ملیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال میں خدا اس وجہ سے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ دیکھا، اب آپ کتنے خاموش ہو گئے ہیں۔ اسے دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ شاید آپ نہ چاہیں کہ میں یہ کہوں، لیکن بائبل میں زیادہ کھانے کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ لیکن سگریٹ پینے سے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ کچھ ایسا نہ کرو جس سے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے۔ میرے خیال میں سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آسمان پر کوئی اسموکنگ کارنر نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں اس کی حمایت کرتی ہوں۔ آمین۔ آپ جانتے کہ یہ بہت بدبودار، گندی اور مہنگی عادت ہے، لیکن پھر کہوں گی کیا کہ میں کون ہوں جو کسی کی طرف دیکھ کر کہوں اوہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ ایک برا اور تلخ رویہ، ناراضگی کا نفرت کرنے والا رویہ رکھنا کہیں زیادہ برا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اندر چل رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ کٹر مذہبی قسم کے لوگ دنیا کے نامناسب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میری آنٹی نے کہا کہ تم بلو آئی شیڈ لگانے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی۔ دراصل یہی وہ باتیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو مسیحت سے دور کر دیتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیوں؟ کیا ہم اس خوشی کا ذکر نہیں کرتے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ شادمانی جو ہمیں میسر ہے، اور جو کہ ہمیں ہر وقت احساس جرم کا شکار نہیں رہنے دیتی اور ہر وقت ملامت نہیں کرتے رہتی؟ آپ کا علم نہیں، لیکن میں مسیح ہوتے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔
آپ کسی پر تنقید کر کے یا کسی کی عدالت کر کے اور یہ بتا کر کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مسیح کے پاس نہیں لا سکتے، اور اسی وجہ سے یسوع نے گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر وہ خدا کی اس خوبصورتی اور جلال کو جو اس میں تھا، اپنے طرز زندگی کو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میں سمجھوتا کرنے اور وہ کام کرنے کے بارے میں بات نہیں کر رہی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، میں بات کر رہی ہوں کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا اہم ہے اور کیا نہیں۔ آپ لوگ مزاحیہ ہیں کیونکہ آپ بالکل ٹھیک موقع پر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، میں یہ صلاح نہیں دے رہی کہ آپ یہ سب کچھ کریں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہم کیا ہے۔ میرا فیصلہ صادر کرنے اور تنقید کرنے کا رویہ کہ آپ کا ٹیٹو برا ہے، دراصل آپ کے ٹیٹو سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اوہ خدا، میں اگلے 3 مہینے تک اپنی میل نہیں پڑھوں گی۔ اوہ خدا، رحم کر۔ میرا مطلب ہے بائبل کے زمانے میں وہ کانوں کی بالیاں اور ناک میں نتھلیاں پہنتے تھے، اور پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ نہیں اور وہ نہیں، لیکن جوائس، کیا پولس نہیں کہتا کہ ہمیں زیورات نہیں پہننے چاہیے؟ کیا پولس یہ نہیں کہہ رہا؟ نہیں، پولس بات کر رہا ہے اس زمانے میں قصبیاں اس طرح کا لباس پہنتی تھیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ چرچ میں قصبیوں کی طرح لباس پہن کر نہ آؤ، اور میں بھی آپ سے یہی کہوں گی۔ خدا کی بندی ہونے کے ناطے آپ کو جنسی طور پر پرکشش ہونے کے بجائے خدا پرستی میں دلکش نظر آنا ہے۔ آپ کو ایسا لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس سے سب لوگ وہ دیکھ سکیں جو انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آمین۔ اور ہمارے پاس اس سب کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ اے خدا، میری مدد کر کے اس میں سے نکلوں۔ میں موضوع سے اس قدر ہٹ گئی ہوں کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ لیکن ایمانداری سے کہوں گی کہ کیا یہ تنقیدانہ رویہ آپ کی خوشی چرا لیتا ہے؟ آپ اگر اپنے کام سے کام رکھنا سیکھ لیتے تو واقعی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ میرے خیال میں ایک بہترین حوالہ ہے رومیو 14:12، ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ خدا آپ سے کسی اور کے متعلق نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے صرف آپ کے متعلق پوچھے گا۔ اور اگر کوئی کچھ ایسا کر رہا ہے جو واقعی گناہ ہے اور بائبل اس کے بارے میں واضح ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کی آنکھیں کھولے۔ اگر آپ کسی ایسے مرتبے پر ہیں جس پر ہم میں سے بہت سے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہیں کہ آپ کسی کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر دوسروں کے لیے اس کا دل کھلا ہو تو ایک اچھا دوست کلام میں سے اچھا پیغام دے سکتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ جو کر رہے ہو درست کر رہے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میرا ایک اچھا دوست بدکاری میں پڑا ہوا ہے تو مجھے اسے بتانا ہوگا۔ میں اس کے لیے معافی نہیں مانگوں گی اور نہ ہی اپنے الفاظ میں ہیرا پھیری کروں گی، لیکن یہ میرا معاملہ نہیں کہ اس کا ہیئر اسٹائل کیا ہے یا وہ اپنے بالوں کو کیسا رنگ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کچھ بھی ہو، وہ کتنی چینی لیتے ہیں، ہر صحت مند شخص دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے۔ میرے ایک بیٹے نے اپنا سر منڈا لیا، سب سے چھوٹے بیٹے نے۔ وہ اس میں بھی اچھا لگ رہا تھا اور سب کو اس کا اسٹائل اچھا لگا، لیکن اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور مجھے اس کے بالوں کے بارے میں اپنا منہ بند کرنے میں کم از کم 10 سال لگے۔ دیکھیں والدین، سنیں، یہ ہے وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے بچے ہمارے پاس نہیں آتے۔ مجھے تو سوراخوں والی جینس کو برداشت کرنے میں بھی کچھ وقت لگا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ تو پھٹے پرانے کپڑے جمع کرنے والے لگ رہے ہو۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو کیا میں آپ کو کچھ کپڑے خرید دوں؟ دیکھا، میں ایک فرق زمانے سے ہوں۔
اس وقت ہم پھٹے پرانے کپڑے نہیں خریدتے تھے، ہم نئے کپڑے خریدتے تھے اور پھر انہیں پھٹے دیتے تھے۔ یہ کوئی بائبلی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بائبلی معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہتے تو نہ پہنے، لیکن اگر کوئی انہیں پہننا چاہتا ہے، اب میں کسی کو یہاں پر ایسے کپڑے پہننے نہیں دوں گی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے اور میں انچارج ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ ویسے کپڑے نہیں پہنتے تھے جیسے میں پہنا کرتی تھی جب میں نے آغاز کیا، حتیٰ کہ جو یہاں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ ہیں۔ واو! میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پرستش کا ایک بہت اچھا بینڈ تھا، لیکن مجھے اس کا عادی ہونے میں کچھ وقت لگا۔ میرا مطلب ہے ان میں سے ایک شخص، خدا اسے برکت دے، وہ بہت عرصے تک پرستش کرتا رہا اور وہ کافی مشہور پرستار ہے۔ میں اسے تنگ کرتی تھی اور اس کے یہ میں پیٹ پیچھے بات نہیں کر رہی۔ میرا مطلب ہے وہ جب بھی آتا اس کے بال ایسے ہوتے جیسے ابھی ابھی بستر سے نکلا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب میں جاگتی ہوں تو میرے بال بھی اسی طرح لگتے ہیں، جو کہ زیادہ اچھے نہیں لگتے۔ اور ایک دن اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا ان بالوں کو بنانے میں 35 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے سوچا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ دیکھا، میری زندگی میں ایک وقت تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا جینز میں بھی مسح کر سکتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ آپ اسی وقت مسح حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے پولیسٹر پہنا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ جینز بھی پہن سکتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تعفن زدہ مذہبی رویہ ہے جو صرف لوگوں کو خدا سے دور رکھتا ہے۔ اور اب میں اتنی کھو گئی ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے اسی بات پر چلنا ہوگا، کیونکہ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چیزوں کے متعلق ہم جیسا سوچتے ہیں وہ حقیقت میں ویسا ہی روپ دھار لیتی ہیں۔ یوں بیٹھ کر دوسروں سے متعلق یہ رویہ نہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ اپنے معاملات کو سلجھائیں اور اپنا خیال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا دل خدا کے ساتھ خالص ہے اور خدا کو دوسرے لوگوں کو بتانے دے جو وہ انہیں بتانا چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات، میرا مطلب ہے بعض دفعہ، جب لوگ کچھ کر بھی رہے ہوں جو حقیقت میں بائبل کے مطابق اور اخلاقی طور پر غلط ہے، تو بھی خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان سے بات کریں۔ وہ ان سے بات کرنے کے لیے وقت لینا چاہتا ہے۔ تو خدا، یہ ذرا مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ شاید ہمیں اس پیغام کو کاٹنا بھی پڑے، لیکن وہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے ابھی خدمت شروع ہی کی تھی تو ایک عورت صلاح کے لیے میرے پاس آئی۔ اس نے مسیح کو نیا نیا قبول کیا اور وہ کافی پرجوش تھی، اور باتوں باتوں میں مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے۔ اب میں تو اسے یہ بتانے کے لیے بس اس کی خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ کتنی غلط بات ہے، اور یہ کہ اسے اپنے بوائے فرینڈ سے الگ ہونا ہوگا۔ اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، نہیں نہیں، جب وقت آئے گا تو میں خود اسے بتاؤں گا۔ دیکھیں، بعض دفعہ لوگوں کو خدا میں جڑ پکڑنے اور اس سے اس حد تک پیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ خود بری باتوں کو ترک کر دیں۔ اب دوبارہ، کیا میں سمجھتی تھی کہ یہ بات درست تھی؟ نہیں، لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کن حالات میں سے گزری تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا معاملات تھے، صرف خدا ہی تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہی اس لائق ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اصلاح کرے۔ ہم سے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ دعا کریں، دعا دعا اور صرف دعا۔ اور اگر خدا ہمیں کہتا ہے کہ کچھ کہیں تو ضرور کہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں، وہ بتاتی ہوں، یہ اور وہ سب بتاتی ہوں۔ یہ کلام خدا کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ویسے ہی قبول کریں جیسے وہ ابھی ہیں، جس بھی راستے پر ابھی جا رہے ہیں، تو ہم زیادہ خوش اور اپنی زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اسی لیے، اور میں دیانتداری سے آپ سے کہوں گی کہ کسی بھی اور بات سے بڑھ کر جس ایک بات کے لیے میں اپنے خاوند کو سراہتی ہوں وہ یہ ہے، میرا مطلب جب میری ان سے شادی ہوئی تو میں مکمل طور پر تباہ حال تھی۔ میں اور ڈیو صرف 5 بار ملے، ہماری شادی ہو گئی، اسے جلدی ہی ہونا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کیا ملنے والا ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کرتی، لیکن اچھا ہوا۔
ہم صرف 5 بار ملے. ڈیو نے کہا جب انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو جان لیا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس سے وہ شادی کریں گے. میں نے سوچا خیر یا تو یہ بات خدا کی طرف سے یا پھر ان کو کوئی ذہنی مسئلہ لاحق ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. لیکن ڈیو نے ہمیشہ مجھے وہی رہنے دیا جو میں ہوں، اور میری اندرونی شخصیت بدلتی گئی. لیکن کسی نہ کسی طرح اس لمحے جب میں وہ بننے جا رہی تھی جو میں اب ہوں انہوں نے مجھے انجوائے کرنا سیکھ لیا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے پاس آئے تھے تو کیا تھے. کچھ وہ باتیں یاد کریں جو آپ نے کی تھیں، اور خدا کی طرف سے قائلیت میں کچھ وقت لگا کہ وہ آپ کی زندگی میں اتنے شدید انداز میں آئے کہ آپ واقعی اپنی زندگی سے اس چیز کو ترک کرنا چاہیں. ان چند چیزوں کو یاد کریں اور یہ نہ سوچیں کیونکہ آپ 10 سال سے مسیحی ہیں لہٰذا اس سے آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ ساری دنیا میں ہر ایک کو بتاتے پھریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. ہم سب فتح کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں. جی ہاں، میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو زندگی سے خوش ہونا چاہے، کیا آپ اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ ظاہری طور پر نہ ہو؟ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کرنے سے روکے. اس بات کا خیال رکھ کر کہ آپ کی گفتگو کیسی ہے آپ اپنی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں. امثال 18:20 آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوگا، اچھا یا برا. زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہیں. جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں، زندگی یا موت. ہم اپنے الفاظ کی کمائی کھاتے ہیں، کہ ایسا نہیں؟ یہاں ایک بات خاص طور پر خواتین کے لیے مردوں کو پسند آئے گی. امثال 21:9 گھر کی چھت ایک سیدھی مشرقی چھت جس پر ہر قسم کے موسم کے اثرات واضح ہوں، پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے. کچھ باتیں ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اپنی مشکلات کے بارے میں بہت زیادہ بولنا. مجھے نہیں پرواہ کہ لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن وہ ہر وقت آپ کے بارے میں باتیں سن سن کر تنگ آ جاتے ہیں. تنقیدی تبصرے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. متکبرانہ تبصرے شکایات، افواہیں، دوسرے لوگوں کی مشکلات اور غلطیوں کو بے نقاب کرنا، اسے کہتے ہیں کہانیاں گھڑنا. کیا آپ نے سنا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں نے کیا سنا؟ سنیں، میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس بارے میں دعا کریں. اور سب سے خطرناک یہ ہے کہ جب اس میں تھوڑا خدا کا تڑکا لگا دیتے ہیں تو ہم پیٹھ پیچھے برائیوں کو روحانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. افسیوں 4:30 میں بائبل کہتی ہے کہ اس طرح کی تمام باتیں پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں. اب ایک اور رویہ جو دراصل شاید کسی بھی اور چیز کی نسبت جلد آپ کی خوشی کو چرا لے جاتا ہے، وہ ہے معاف نہ کرنے کا کڑوا رویہ. میں نہیں جانتی شاید آج آپ کسی پر غصہ ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی خفگی کے ساتھ آج یہاں پر آئے ہیں. شاید اسی کے ساتھ جس پر آپ خفا ہیں. ڈیو اور میں تقریباً ہر وقت خفگی کے ساتھ ہی کٹھے چڑھ جاتے تھے. ہم چڑھ جاتے ہوئے راستے میں لڑتے جاتے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچتے خدا کی تعریف ہو. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایسا کیا؟ لہٰذا آپ یہ ظاہری زندگی لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ ایک مصنوعی بیرونی زندگی اور ہمارے اندر اس سے بالکل مختلف ہو رہا ہوتا ہے.
لیکن خدا کی بادشاہی ہمارے اندر ہے، مسیح ہمارے اندر ہے۔ آمین۔ ہم اپنے حالات میں امن چاہتے ہیں جبکہ خدا ہمارے اندر امن چاہتا ہے۔ آپ جانتے کہ یسوع کیوں طوفان کو پرامن کر سکتا تھا؟ کیونکہ اس کے اپنے اندر امن تھا۔ اگر آپ کے اندر امن ہوگا تو زندگی کے طوفان آپ کے اندر اتنا شور برپا نہیں کریں گے جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ خدایا مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم چرچ جاتے اور سارا راستہ لڑتے تھے اور بچوں پر چیخ رہے ہوتے تھے، لیکن اندر جا کر پرستش بھی کرتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ میں پہلی قطار میں کھڑی ہو کر اسکرین پر چلتے گیت گا سکتی تھی جبکہ سارا وقت یہ سوچ رہی ہوتی تھی کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں گھر جا کر کھانا بناؤں گی تو ایک اور لڑائی ہو جائے گی، میں گھر جاؤں گی اور مجھے غصہ آ جائے گا کیونکہ وہ فٹ بال دیکھیں گے اور میں غصے میں آ جاؤں گی کیونکہ میں سارا کام کر رہی ہوں گی اور اس خاندان کے باقی لوگ صرف کھیلتے رہیں گے اور ان باتوں سے سخت تنگ آ گئی ہوں۔ تعریف خدا کے برے کی۔ لہٰذا ممکن ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں جو آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غلط سوچ سوچیں اور محسوس کریں۔ لیکن ہمارا اصل حصہ جس کے بارے میں خدا کسی بھی اور حصے سے زیادہ پرواہ کرتا ہے وہ ہے ہمارا باطنی حصہ۔ اور میں سچ کہوں گی کہ اس نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے یاد نہیں کہ کتنے سال پہلے، شاید 25 سے 30 سال پہلے، جب خدا نے مجھے باطنی زندگی کے بارے میں یہ سب دکھانا شروع کیا، کیونکہ ہم بڑی آسانی سے ان بیرونی دکھاوے والی باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا میری طرف دیکھیں، میں ایک اچھی مسیحی ہوں، میں نے جویلری پہنی ہے اور میرے گھر آئے میرے پاس جوائس مائر کی تمام کتابیں ہیں اور میرے پاس اس کی سی ڈیز بھی ہیں، میرے پاس تو کچھ پرانی کیسٹس بھی ہیں۔ میرا مطلب ہے میں لمبے عرصے سے انہیں سن رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کافی بناتی ہوں اور پھر میں آپ کو چرچ میں ہونے والی کچھ خبریں بھی دوں گی۔ شاید آپ یقین نہ کریں کہ سسٹر براؤن نے کیا کیا۔ آپ نے دیکھا جان نے کیا ہیئر اسٹائل بنایا ہے۔ او میرے خدا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں کیونکہ ہمارے پاس تمام بیرونی لوازمات ہیں۔ میں ہر وقت کہتی ہوں کہ میں محض کار کے اسٹیکر یا یسوع کے نام کے بیج سے بڑھ کر کچھ دکھانا ہوگا کہ دنیا کو قائل کر سکے کہ ہمارے پاس واقعی کچھ اہم چیز موجود ہے۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے۔ آمین۔ رویے، خیالات، احساس جرم کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں پولس رسول نے کہا کہ وہ خدا کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے ضمیر سے آزاد رکھے۔ اس نے کہا اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ میرا دل کبھی مجھے ملامت نہ کرے۔ اعمال 24:16 وہ کہتا ہے اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل کبھی مجھے ملامت نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو یہاں سے نکلیں اور اس سے معافی مانگیں۔ تو آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ میں نے کہا اگر آپ نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اگر کسی کے ساتھ خود غرضی کی ہے یا اپنی ذات میں مگن رہے ہیں یا کسی سے کچھ ایسا کہا ہے جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی دوسرے شخص کی برائی کرتے رہے ہیں تو اگر آپ واپس جائیں اور کہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ میں نے اس روز آپ سے فلاں شخص کے بارے میں بات کی تھی جس کے بارے میں بات کرنا کسی طور پر بھی میرا حق نہیں تھا، میں نے اپنے حق سے تجاوز کیا اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ ایک اچھی گواہی ہوگی، اگلی دفعہ آپ یہ کام کرتے ہوئے سوچیں گے۔ یہ وہ باتیں جنہیں کرنے کی طرف خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر میں اس مقام پر ہوں جہاں میں کوئی بھی بات کرنے کے بالکل درمیان میں ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے منہ بند رکھنا چاہیے اور میں منہ بند رکھتی ہوں اور کہتی ہوں کوئی بات نہیں، خدا نے مجھے قائل کیا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی۔ آمین۔ اگر ہم یہ کریں تو پھر ٹھیک طرح کریں۔ میں نے کہا اگر ہم یہ کریں تو ٹھیک طرح کریں گے۔ آئیے حقیقت میں یہ فیصلہ کریں کہ آدمیوں کے لیے نہیں خدا کے لیے جئیں گے، اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ اپنے اندر سب کچھ ویسا ہی رکھیں گے جیسا ہونا چاہیے۔ تب پھر بیرونی طور پر بھی سب کچھ ویسا نہیں ہوگا جو ہماری خوشیاں چرا لے یا ہمیں پریشان کر دے گا۔ آمین۔ آئیے خدا کی بھرپور تعریف کریں۔ ہم ہمیشہ اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ سکتے،
لیکن خدا کی مدد سے ہم اپنے خیالات کا انتخاب کر سکتے ہیں، اپنی زبان پر قابو کر سکتے ہیں اور برے حالات میں بھی درست رویہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ ایک قوت بخش بات ہے۔